بخاری شریف میں حدیث آئی اور بھی ائمہ نے اس کو روایت کیا، امام احمد نے بھی، مسلم نے بھی، تو فرمایا کہ سبعۃ، 7 بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے یظلہم اللہ، اللہ ان پہ سایہ فرمائے گا، فی ظلہ، اپنے سائے کے اندر ان کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں لے آئے گا، ان پہ سایہ فرمائے گا۔ کس دن؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں، اس دن وہ اپنے سائے میں ان کو لے گا۔ اللہ کا سایہ ایسا نہیں جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں جو سایہ ہے وہ کثیف چیزوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، اس کے اس طرف کوئی روشنی ہے پھر اس کا ادھر سایہ، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس کے سائے سے مراد بعض علماء نے کہا اس کے عرش کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے بے شک، اس کے عرش کا سایہ جہاں ہوگا وہاں وہ ان خوش نصیبوں کو، 7 آدمیوں کو لے جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے سائے سے مراد یہاں پر سایہ تو جو بھی ہوگا، مگر اس کا سایہ جو کہا تو یہ تقریباً کا، سائے کی عزت کے لیے، سائے کی تشریف کے لیے، سائے کے محترم ہونے کی وجہ سے، جیسے اللہ کا گھر کہتے ہیں نا بیت اللہ، تو اللہ گھر سے پاک ہے، وہ رہتا نہیں کہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں اس گھر کی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے کہ اللہ کی طرف نسبت کی۔ اسی طرح اللہ نے اس سائے کی اپنی طرف نسبت کی، میرا سایہ، تو میرے سائے سے مراد یعنی بڑا محترم سایہ ہوگا، بڑا عزت والا سایہ ہوگا۔ اور 7 آدمی اس لیے کہے کہ ان 7 کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا ہے، ورنہ مقصد یہ نہیں کہ صرف یہی 7، ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو بھی ہوں گے بڑے اعلیٰ لوگ، کیونکہ ان 7 کا جو ذکر آیا ہے ان کے کام بڑے مختلف، بڑے شاندار، جی اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا نا سب کے گریڈ الگ الگ، تو ان 7 میں سے پہلا شخص جس کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الامام العادل، الامام العادل، پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں ہوگا وہ ہے تمہارے اندر جو امام عادل ہوگا نا، یعنی حاکم، قاضی، فیصلے کرنے والا، جو بھی شخص جس کو تم اتھارٹی دو گے، جس کو با اختیار بناؤ گے، جس کے پاس پاور ہوگی، تو وہ عدل سے فیصلے کرنے والا، وہ شخص وہ اللہ کے سائے میں ہوگا، عدل کرنے والا، ظلم کرنے والا نہیں، جی انصاف کرے گا لوگوں کے درمیان، اللہ اکبر، یہ پہلا شخص ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا شخص، پہلے ان کے بارے میں سن لیں، دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا شخص وہ جوان جو اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھ کے جوان ہوا، جس نے اللہ کی عبادت کے اندر نشو نما پائی اور عبادت میں رہا، وہ جوان قیامت کے دن اللہ کے سائے میں۔ اور تیسرا شخص فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا، معلق رہتا، اور وہ مسجد کی فکر کرتا رہتا ہے، نمازوں کی فکر کرتا رہتا ہے، اسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، وہ شخص معلق بالمسجد، اور کہیں فرمایا معلق بالمساجد، مساجد کے ساتھ جس کا دل اٹکا رہے، یہ تیسرا شخص ہے۔ اور چوتھا شخص فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و افترق علیہ، اجتمع علیہ و افترق علیہ، وہ 2 شخص کہ جو اللہ کے لیے محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور جب ملیں تو اللہ کے لیے ملیں، اور جب جدا ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوں، یہ چوتھا شخص ہے۔ اور 5واں شخص فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال وقال انی اخاف اللہ، 5واں شخص وہ ہے جس کو کسی
عورت نے بلایا برائی کے لیے، ایسی عورت نے جو منصب رکھتی ہے، عزت شرافت کی حامل ہے، خاندانی وجاہت رکھتی ہے، حسن و جمال کی مالک ہے، اس نے کسی کو برائی کی طرف بلایا ہو اور پھر وہ شخص یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ، تو اس نے اس حالت میں جو برائی کو چھوڑا ہے، جبکہ اس حالت میں برائی سے بچنا بہت مشکل، اس حالت میں ویسے تو ہر صورت میں بچنا ہے، لیکن اس حالت میں جو بچا ہے تو اس نے بہت بڑا جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف، تو اس لیے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے سائے میں ہو۔ اور چھٹا آدمی، چھٹا شخص وہ ہے کہ رجل تصدق اخفاء حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، چھٹا وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اتنا چھپ کر، خاموشی سے، کہ اس کا دائیں جو کچھ دے یعنی سیدھا ہاتھ تو اس کے بائیں کو، الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، مطلب اتنا پوشیدہ کہ کسی کو نہیں بتایا، اور کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، تو چھٹا بھائی بیٹھ جائیے، یہ نہ کیجیے، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، بیٹھ جائیں، سن لیں، آپ بھی سن لیں، بعد میں لگائیے گا۔ تو چھٹا شخص وہ ہے کہ جو ہے ایسا صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہ چلے۔ اور ساتواں شخص فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں، کیونکہ لوگ کے سامنے عام طور پہ دکھاوا ہو جاتا ہے اور اس کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، تو اس لیے تنہائی میں اس نے یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، ففاضت عیناہ، تو جو اللہ کو یاد کر کے رو جائے تنہائی میں، اس کے خوف سے یا اس کی محبت میں، اس کے شوق میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر بھی قیامت کے دن سایہ ہوگا۔ یہ 7 آدمی ہیں جناب، دیکھ لیجئے آپ، اور یہ 7 کے جو کام ہیں نا، کچھ یہ ذرا عام روٹین کے معاملات سے ہٹ کر ہیں، یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کے اندر آدمی اکثر بہک جاتا ہے، ان تمام مرحلوں میں مشکل پیش آتے ہیں۔